تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین، حج کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی، اور اس کائنات نے بنائی حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے عالم نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم کا دل دل چرچا فرما دیا۔ محبت اور دوستی یہ سننے بڑا انعام ہے، تو اس طرح اللہ سے جو دوستی کرتے ہیں وہ بہت بڑا انعام پاتے ہیں، اور ان کی جو سزا ہے اللہ جیسے عظیم ہے، ان کے دوستوں کو بھی اللہ ایسی عظمت عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مگر دوست بنتا کیسے ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کی آج جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ کو ایک بولو، اللہ کو ایک بولنا توحید ہے، اللہ کو ایک بولنا توحید ہے، اللہ کو ایک بولنا توحید نہیں۔ کافر اگر اللہ کو ایک بول دے تو مومن ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کو ایک بولنے میں اکتفا سارے لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محنت اس پہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے تو کیسا ہے، جاننا اللہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے وہ، اس پر محنت ہونا، سمجھنے کے لیے کوشش بھی کرنا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اپنے ذہن سے بتا دیا کہ اللہ کو پکارنا توحید ہے، اللہ سے مانگنا توحید ہے، تو اپنی حاجتیں اللہ سے مانگا تو وہ وہی ہو گیا۔ اللہ ایک کیسا ہے، پہلے ایکائی، اس کے اکتائی پر سمجھ، محنت تو کر، سمجھنے کی کوشش تو کر، اکتائی کے معنی کیا ہے، سمجھو، جانو، پہچانو، اور جب ایک کو پہچانیں گے تو اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر ایک اللہ جو کہہ رہے ہو وہ ایک ہو جاؤ۔ جو ایک ہے بول رہے ہیں، کون مخلوق میں جی کر اس میں پہچانو کہ خدا ایک کیسا ہے،
پہچانو کہ اللہ ایک کیسا ہے، تو یہ سمجھنے پہچاننے جاننے کے بعد یہ کروڑوں میں رہ کر تم ایک کے ہو جاؤ، ایک سے دوستی کرو، ایک کی عبادت کرو، ایک کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ایک ہی کو دیکھو، ایک ہی کو سنو، ایک ہی سے اپنی ساری مانگے غرض اپنے آرزو اور مان ایک سے وابستہ کرو، دوسرے سے کوئی تعلق نہ رکھو، دوسرے کو نہ دیکھو، دوسرے کی طرف توجہ نہ کرو، زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ جو اللہ ایک ہے میں اسی کے لیے جی رہا ہوں، میں اسی کے لیے مروں گا۔ توحید تو یہ چاہتی ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہے، ارے ایک ہے بولا کچھ سمجھ کے کچھ عمل کر لیا تو اللہ دوزخ سے بچائیں گے، جنت پہ لائیں گے، لیکن آج جو حج میں اللہ کے خلیل کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ ایک ایسا نہیں بولے جیسا ہم بولے، ایک کیسا ہے سمجھے سمجھائے اور ایک پہ ہو گئے۔ زندگی پوری کس کی؟ ہزاروں کے لیے نہیں، ایک ہی کے لیے زندگی، چاہت ہزاروں کی نہیں، ایک ہی کی چاہت، ہزاروں سے امیدیں نہیں، ایک ہی سے امید، ہزاروں کا ڈر دل میں نہیں، ایک ہی کا ڈر دل میں، ہزاروں سے نفع کی امید نہیں، نفع کی امید ایک ہی کے لیے۔ زندگی سینکڑوں یا ہزاروں یا دسیوں یا بیسیوں کے لیے زندگی نہیں، اپنی زندگی ایک ہی کے لیے۔ سیدنا ابراہیم جو اللہ نے انہیں خلیل فرمایا، خلیل کی زندگی ایک اللہ کے لیے تھی، کسی اور کے لیے نہیں تھی، اسی لیے فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرا حج، یہ ہے میں دو چیزیں گنائیں، اس کے بعد ساری زندگی میں مہر لگا دی۔ سیدنا ابراہیم کے زندگی کو جو بیان اللہ نے فرمایا اور ان کے قول کو جو قرآن میں اللہ نے نقل فرما دیا، اللہ سے عرض کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم یا رب العالمین میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا حج، میرے مناسک جتنے تیرے لیے عبادتیں کرتا ہوں، کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے تو ہے ہی، لیکن یہ صرف اتنا ہی تیرے لیے نہیں ہے، محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے۔ ہم کتوں کے لیے جی رہے؟ تھوڑا ماں نیک ہے تو تھوڑا ماں باپ کا خیال، بیوی کے لیے بہت کچھ، بچوں کے لیے بہت کچھ، دوستوں کے لیے بہت کچھ، دنیا جہاں کے لیے بہت کچھ، نام و نمو کے لیے بہت کچھ، اس کے لیے ہمارا جینا، سینکڑوں کے لیے، ہزاروں کے لیے، 10 کے لیے، 5 کے لیے ہماری زندگی۔ حج کے دنوں میں قربانی دیتے وقت اللہ سیدنا ابراہیم کی حیات پاک کو، اپنے دوست کی زندگی کو یہ سمجھایا، ہمیں ہمارے سامنے چمکا دیا سیدنا ابراہیم کی حیات پاک کو، بتایا کہ دیکھو میرا دوست کیسے ہوتا ہے، مجھے ایک کہا تو ایک کا ہو کے رہا، اب کسی کا ڈر دل میں نہیں ہے، کسی سے آس دل میں نہیں ہے، نہ رنج سے، پریشانی سے، نہ بیماری سے، نہ نقصان سے، کسی سے کوئی تعلق ہے، نفع ہوتا ہے تو ہوگا، نقصان ہوتا ہے تو ہوگا، جی کوئی آتا ہے تو آئے گا، کوئی جاتا ہے تو جائے گا، لیکن ایک سے ایسی محبت کی ایک روایت حدیث پاک میں یوں بھی ملتی ہے، اللہ کے نام سے جو محبت سے ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل نے عرض کی یا الہ العالمین تم نے ابراہیم کو خلیل فرما دیا، تیرا اپنے دوست بتا دیا، میں تیرے دوست کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوستی کی، جو فرشتوں کو یہ نہیں معلوم، دوستی کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، خالی عبادت کرنا،
دوستی نافرمانی یا دوستی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے بندہ وہ نوکر چاکر کے حساب میں جو بولے کر دینا. اللہ نے ہمیں دیا ہے شرف، یا دوست بنو یا اللہ سے دور رہو. تو پوچھا، عرض کی، اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے دوست کو آزمانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوستی کس کو کہتے ہیں، خلیل دوست کیسے ہوتے ہیں. جبرائیل ابھی اترے، ایک فقیر کی شکل میں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جنگل میں اپنے آپ کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں. بکریاں چراتے ہوئے خدا کی یاد میں مست ہیں. قریب فقیر کی شکل میں پہنچے، پہنچ کر کیا کیا؟ بڑے اب جبرائیل کی زبان سے جب نکلے اللہ کا لفظ تو کیا اس کے اندر خوبی تھی ہو. جبرائیل نے پکارا اللہ، ایسے انداز میں جبرائیل کی زبان سے اللہ نکلا، حضرت ابراہیم کو مستی آ گئی. شوق و محبت میں جب خدا کا نام ایک انوکھے انداز میں سنا، لوٹتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کا نام، میرے مالک میرے رب کا نام لینے والے، یہ 1000 بکریاں جو ہے میں تیری راہ میں دے رہا ہوں، قبول فرما، قبول فرما. اور میری درخواست یہ ہے کہ ایک بار پھر مجھے جو ہے اللہ کا نام دے. یہ دوستی جو ہے خدا کے نام کی سے محبت اور پیار جو ہے اللہ کے دوستوں کو سنا رہا. تو کہا کہ پھر سے پکار. جبرائیل نے پھر سے آواز لگائی، اللہ. 1000 بکریاں پھر نظر کر دی. مستی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے خدا کے نام کی. اپنے رب جس کو اللہ کہا اس کے نام سے اتنا پیار ہے، 1000 دے دیا. پھر جبرائیل نے نعرہ مارا اللہ. تیسرا 1000 بھی دے دیا. چوتھا 1000 جب پھر نعرہ لگایا، چوتھا بھی دے دیا. اب کہا کہ یہ بکریاں لے چکا ہے، اب پکار پھر ایک بار. جبرائیل نے پکارا. ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اب دینے کو کچھ نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں جو تو نے اللہ کا نام سنایا. تو عزیزو، اللہ کے نام میں اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے دوست اس طرح جیتے. اب توجیہ جو پڑھتے ہیں، مانا ارے سمجھے تو اس میں سمندر ہے. اللہ کی محبت، اللہ والوں کی زندگی کا نقشہ اور دین کے اعلیٰ مراتب کے جملوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. سیدنا ابراہیم نے بتایا ہے میرے مالک، میری نماز، میری قربانی، میرا حج، یہ تو تیرے فرائض، تیرے احکام ہیں، یہ تو کرتا ہی رہوں گا. لیکن میں اعلان کر رہا ہوں، تیرا بندہ، تیرا چاہنے والا، تجھے ایک کہنے والا، یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا جینا اور مرنا، کیا نمازیں، کیا حج، کیا بیان کرے، میرا جینا اور مرنا سب تیرے لیے، رب العالمین کے. تو عزیزو، یہ باتیں اللہ کی دوستی کی باتیں، یہ ذکر کا حلقہ اللہ والوں کا حلقہ ہے، ایک طریقت کی منزل پر چلنے والے سالکین کا راستہ ہے. یہ محبت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی دیوانگی کا راستہ ہے، اللہ کی چاہت کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نام پہ مٹنے کا راستہ ہے. تو یہ معانی یہاں کیا تھا؟ نہ جنت کا سامنے ذکر ہے، نہ دوزخ کا ذکر ہے. یہاں تو یہ بتایا کہ خدا کو ایک بولنے والا موحد ایک ہی کے لیے جیتا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں دے گا. خدا کیا دے گا نہ دے گا بحث ہی نہیں ہے. اس کی چاہت میں جیے، اس کی چاہت میں مرے. جینا اس کے لیے مرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے زندگی میں کیا ہم نے رکھ چھوڑا ہے؟ کیوں جی رہے ہیں؟ ہم اپنی مزے کے لیے، اپنے لطف کے لیے جو ہے جیتے. اللہ یہ دے، وہ دے، مرے بعد جنت دے، جی زندہ رہے تک بچوں کے لیے دے، بچیوں کے لیے دے، آنے والوں کے لیے دے، نام دے، نور دے. اس لیے ہم زندہ ہیں. ہماری زندگی اپنے لیے ہے،
اللہ کے لیے نہیں. اور سیدنا ابراہیم نے یہ بتایا میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین. تو اللہ کی دوستی قدم بھرنے والے زندگی میں اپنے لیے نہیں جیتے. ایک جس کو کہا ہے وہ ایک کے ہو کے جیتے ہیں, اسی کے لیے جیتے ہیں, اسی کے نام پہ مرتے ہیں. اس کے بعد ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, اللہ کے لیے. اور دوسری جگہ قرآن سیدنا ابراہیم کی خلت کو, ان کی زندگی کے نقوش کو قرآن ان کا خالق یہ واضح فرما رہا ہے. کیا فرمایا سیدنا ابراہیم؟ وہ واقعہ میں چھوڑ کر آگے سے بات کرتا ہوں. ساری کائنات سے رشتہ توڑ کر خدا کی طرف جھومنے کی بات سیدنا ابراہیم نے کیا بتائی؟ فرمایا انی وجہت وجہیا, میری اپنی ساری توجہ, میرے ہر کام کی جہت, میرے آرزو, میرے ارمان, میرے ارادے, میرے افعال, میرے اعمال. آدمی کی زندگی مختلف جہتوں میں بٹی ہوئی ہے. کمانے میں بٹی ہوئی ہے, نام کمانے میں بٹی ہوئی ہے, پالنے میں بٹی ہوئی ہے, پڑھانے میں بٹی ہوئی ہے, گھر بنانے میں بچی ہوئی ہے, عہدہ حاصل کرنے کی جہتوں میں ہم زندگی کے مسائل پورے کر رہے ہیں. سینکڑوں دماغ میں جہتیں, یہ کروں, وہ کروں, یہ کروں. آج ادھر رخ ہے تو کل ادھر رخ ہے. 15 منٹ ادھر ذہن جاتا ہے تو 50 منٹ ذہن ادھر رہتا ہے. جہتیں مختلف ہیں. آج یہ کروں, آج وہ کروں, آج ادھر جاؤں, آج اس کو پکڑوں, کل اس کو پکڑوں. حضرت سیدنا ابراہیم نے بتایا, اللہ کے چاہنے والے کی زندگی کا اعلان فرمایا, انی وجہت وجہیا, اے میرے رب, اے میرے مالک, میں نے اپنی زندگی کی ساری جہتیں, اپنی ساری توجہ میں نے تیری طرف کر دیا. شریعت میں گنجائش ہے, کسب حلال کرو, پالو, کچھ اپنے اعمال کرو, آخرت کا خیال کرو, یہ کرو, وہ کرو. اللہ نے ویسا کرنے والے, یہ جہت شرعی حدود میں جو جہاد ہے کوشش کرنے والوں کو اللہ جنت دے گا. لیکن ساری جہتیں ہٹا کے خدا کی طرف ہو جانا, متوجہ ہونا, یہ اللہ کے چاہنے والے, اللہ کے دوستوں کا عمل ہے. اپنے کو ہٹا دینا, دنیا میں اپنی بھلائی کو صرف نظر کر دینا, آخرت کی زندگی کو بھی خدا اپنی صرف نظر کر کے خدا کی طرف متوجہ ہو جانا. اسی لیے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, اے رب, میں نے اپنے رخ کو, اپنی جہت کو, اپنی سعی کو, اپنے تمام کوششوں کو میں نے اللہ رب العالمین کی طرف, رب کی طرف پھیر دیا ہے جو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. یہاں ایک اللہ نے رخ کے پھیرنے کے بعد ایک اور ایک لفظ کا اضافہ فرمایا, تو یاد فرمایا حنیفا. حضرت ابراہیم کا اعلان کر رہے, میری ساری توجہ مالک سب کو چھوڑ کر, یہ چاند, یہ سورج, یہ تارے, یہ دنیا, یہ بیوی, یہ بچے, ساری کائنات سے ہٹ کر میں نے رخ تیری طرف کر دیا. اور اپنے رخ کو, اپنی توجہ کو بتاتے ہوئے سیدنا ابراہیم نے عرض کی رب العالمین سے, کیسے پھرا ہوں تیری طرف؟ کہا کہ حنیف بن کے. اور ہم کو ملت ابراہیمی سے یاد کیا جاتا ہے, ملت حنیفی. مسلمانوں کا دوسرا نام قرآن نے جو دیا وہ ملت حنیف. سیدنا ابراہیم نے یہ نام دیا, کہا کہ مالک میں تیری طرف جو رخ کر دیا ہوں حنیف ہو کر. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی کی طرف دیکھنے والے کو حنیف کہتے ہیں. ایک رخا, ایک کو دیکھنے والا, ادھر بھی توجہ ہے, ادھر بھی توجہ ہے, اس کو بھی چاہتا ہے, اس کو بھی چاہتا ہے, اس کی بھی محبت دل میں ہے, اس کی بھی محبت دل میں ہے. مال کا بھی عاشق ہے, خدا کا بھی عاشق ہے, نام کا بھی عاشق ہے, عہدے کا بھی عاشق ہے, جی جنت کا بھی عاشق ہے, یہاں کی طویل زندگی کا عاشق ہے, یہاں کے معیارات کا عاشق ہے, یہاں کی ساری نعمتوں کا عاشق ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ کا بھی عاشق ہے.
سیدنا ابراہیم نے اعلان فرمایا مالک تو ایک تو میں نے ایسا پہچانا ہے، ایک کا میں ایسا دیوانہ بنا ہوں کہ میری ساری توجہ، میرا رخ، میری صحیح، میری کوشش جو ہے صرف تیری طرف ہے، غیر کوئی میری نظروں میں نہیں ہے۔ اس کو حنیف کہتے ہیں، ایک جہت ہونے والا حنیف ہے، ایک ہی سے وابستہ ہونے والا حنیف ہے۔ دو کو جو دل میں رکھے اس کو حنیف نہیں ہوتے۔ اب زندگی میں ہر جگہ پر سیدنا ابراہیم نے ثابت کر دکھایا کہ ان کے دل میں ایک کے سوا دوسرے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ سیدنا ابراہیم نے کیا ثابت کر دکھایا کہ ان کے دل میں جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اعلان فرمایا میں تیرے لیے جی رہا ہوں، مر رہا ہوں، میری ساری کوششیں، جہد، میرا رخ سارا تیری طرف ہے، جو سیدنا ابراہیم نے فرمایا اب زندگی میں ثابت کر کے دکھایا۔ شعور سنبھالا، خاندان سے لڑنا پڑا، باپ سے لڑنا پڑا، گھر والوں نے نکال دیا، محلے والوں سے لڑنا پڑا، بستی والوں سے لڑنا پڑا، سب نے نکال دیا، اپنے اعزاء و اقارب کٹ گئے۔ سیدنا ابراہیم نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور یہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، میں ایک کی ایسی پہچان دل میں بیٹھی ہے کہ یہ جھوٹوں کو میں خدا مان نہیں سکتا۔ خاندان، باپ، رشتہ دار جتنے تھے ان سے لڑے، آخر میں حکومت مقابل ہوئی، بادشاہ وقت مقابل ہوا۔ اب جان کے لالے پڑ گئے، آگ میں جلانے کی تیاری ہوئی، آگ میں ڈالنے کے لیے۔ وہ واقعہ میں خاص طور پہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ بڑا محبت کا جو انداز ہے، اللہ سے وابستگی کا جو انداز ہے، حضرت سیدنا ابراہیم کا دل میں لکھنے کے قابل ہے۔ آگ میں ڈالنے کے لیے گوبند میں بٹھا دیا گیا سیدنا ابراہیم کو۔ آگ اتنی اونچی دہکائی گئی کہ نزدیک سے دھکیل نہیں سکتے، تو بڑا گوبند بنایا گیا، سیدنا ابراہیم بٹھا دیے گئے، اسے ایک مشین سے پھرایا گیا اور اس سے پھینکنے کی تیاری کی گئی۔ آگ جل رہی ہے سامنے، ایک سیکنڈ میں آدمی گرنے والا جل کے راکھ ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم کچھ متاثر نہیں، نہ ہو بکا میں ہے، نہ ہاتھ، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ سے وابستگی ہے؟ کیا اللہ کی پہچان ہے؟ کہا کہ آگ لاکھ جلائی جائے، سارا جہاں دشمن ہو جائے، اگر ایک اللہ کو ایسا پہچانا کہ اگر وہ اتنا پہچان اس کی حضرت ابراہیم کے دل میں تھی کہ ساری دنیا آ جائے، آگ جل رہی ہے اور وہ نہ جلانا چاہے تو ابراہیم بن جائے گا۔ اب پریشانی کی ایسا خدا کو پہچانا۔ ارے لاکھ سالان جمع ہیں، ہم کمزور ایمان والے پریشان ہو جاتے، کالی پولیس والا ڈریس میں آئے تو دل میں ہیبت شروع ہوتی، کیا پریشانی بڑھ آئی ہے، یا اللہ کی پہچان ایسی دل میں ہے کہ ساری قوتیں جمع ہے۔ سیدنا ابراہیم نے دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ اب اللہ کے دوست کا مقام دیکھیے، اور یہ جبرائیل نہیں آئے تو سیدنا ابراہیم یہ جانتے ہیں کہ جبرائیل اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اپنے سے نہیں آتا۔ اب جبرائیل امین بھی رو رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ سارے فرشتے آسمانوں پہ رو رہے ہیں کہ مولا رحم فرما، تیرا خلیل آگ میں نہ جل جائے، رحم فرما۔ سارے ہجوم ہے، فرشتے رو رہے ہیں۔ جبرائیل بھی جلدی میں آ کے عرض کرتے ہیں یا اخی حل لک حاجۃ منی، جبرائیل امین نے کہا اے میرے بھائی کیا آپ کو مجھ سے کچھ حاجت ہے؟ جبرائیل کہاں سے بولتے؟ اللہ نے ان سے جملے کہلوائے یہ تاکہ معلوم ہو سیدنا ابراہیم خدا کے دوست کی زندگی قیامت تک لوگوں کے لیے در سے ہدایت رہے بنی۔ جبرائیل امین نے عرض کی اے میرے بھائی کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ جبرائیل آ گیا، بچایا ہے جبرائیل مجھے پکڑ کے نکال لے، تیرے ایک پر مارا تو آگ بجھ جائے گی، سوچتا کیا ہے میری مدد کر، پوچھنے کا کیا ہے، پر مار مجھے آگ سے بچا لے۔ اور یہ بھی کہ جبرائیل آیا ہے خدا کی مرضی سے اور وہ بچا بھی سکتا ہے، بستیوں کو امداد دیا ہے جبرائیل، یہ سب معلوم ہے پیغمبر۔
मगर जिब्राइल भी खुदा की तरफ से बहुत बड़ा जरिया बन के आए। सैयदना इब्राहिम ने बताया था कि मैं एक की तरफ मेरा रुख है, लाख असबाब सामने आए, दूसरे को देखने वाला नहीं, दूसरे को बचाने वाला है, वास्ता है, सबब को भी मैं सामने नहीं रखूंगा, तुझे देखो। तो क्या किया? कहा कि तुम्हें कोई मुझसे मदद की जरूरत है? तो सैयदना इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मदद की जरूरत तो है लेकिन तुझसे नहीं। अरे अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह से भेजा हुआ इजाजत लेके आ रहा है। खुदा का दोस्त जो एक को देखता है, दूसरे जिब्राइल को भी उसकी नजर में समाता नहीं, भाता नहीं, दूसरा जिब्राइल भी उसको समझते ही कुछ नहीं। नसीब सब की है। क्या हम ऐसा करो बोल के मैं आपको बोल रहा हूं, आप वैसे ना मैं वैसा। ये आज जिक्र तो दिल में ख्याल तो दुआ तो करो, जिंदगी को समझो, खुदा को कैसे समझते हैं अल्लाह के दोस्त। तो कहा हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं, काट के फेंक दिया। मगर जिब्राइल अब भी चाहते हैं कि इब्राहिम बन जाए, खुदा का दोस्त न जले। फिर बेचैनी नाज किया, अजी मुझसे नहीं है, बात सही है, लेकिन जिससे तुम्हें हाजत है उससे तो बोलो, रब से तो बोलो, दुआ तो करो। जिंदगी का मामला है, जिंदगी बच तो जाए। अब आनन फानन अगर दुआ भी नहीं मांगेंगे तो रब का तो क्या होगा, हशर खत्म हो जाएंगे, जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। सैयदना इब्राहिम ने क्या ऐलान किया था, मेरा जीना और मरना मेरे रब के लिए है, मेरा मेरे लिए नहीं है। हाजत है नहीं, तो कहा कि जिससे हाजत है मांगो। कहा जिससे हाजत है उसकी मारिफत मेरे दिल में पहचान ऐसी भरी है, जिससे मेरी हाजत है उससे कहने की हाजत नहीं। जी रब वो है, ऐसा पहचाना अल्लाह को। हम जैसे लोगों के लिए दुआ कर, गुनाह से बच, मांग, ये पहचान के जरिए है, असबाब हैं, असबाब का दो क्योंकि हमेशा असबाब के लिए मरते हो, तो असबाब के लिए दुआ सिखाई, सब सिखाया अल्लाह ने। उनके दोस्तों का मामला अलग है। कहा कि जिससे है उससे बोलो, रब से मांगो। सैयदना इब्राहिम ने क्या कहा, अरे रब को तो मैं ऐसा पहचानता हूं, क्या इरशाद फरमाया, क्या लफ्ज है, वो आलम हाली, अरे जो मेरा रब है, मेरा हाजत रवा है, मेरी इस हाल में मदद कर सकता है। इब्राहिम को जो मदद की जरूरत है, इब्राहिम को जो हाजत है, इब्राहिम को उतना नहीं मालूम है जितना मेरे रब को मुझसे ज्यादा। हम मुसीबत में घिरे हुए हैं, बीमार हैं, बताओ कौन सी दवा काम करेगी मालूम नहीं, रोटी के लिए परेशान है, कहां से मिलेगी मालूम नहीं, लोग सता रहे हैं, कैसे बचे मालूम नहीं जी। और मेरे रब तो मालूम है कि कहां जो है मेरी शिफा है, मेरी हाजत रवाई कहां से करना है। तो सैयदना इब्राहिम ने जिब्राइल अमीन को मोहब्बत इलाही का दर्स दिया, सबक पढ़ाया। इब्राहिम तू वही लाता और ले जाता है। इब्राहिम के खन में रब की मारिफत यह है, तुझे यह समझा रहा है कि जिससे मेरा वास्ता है, जो मेरा हाजत रवा है, वो ऐसी हाजत रवा ऐसा है कि मुझसे ज्यादा मेरी हाजत रवाई को जानता है। वो आलम हाली, खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता भी जब हटा दिया बंदे ने, दोस्त ने, अल्लाह के चाहने वाले ने जिब्राइल को भी हटा दिया, तो अल्लाह ने जिब्राइल को भी रास्ते से हटा दिया। हाजत रवाई के लिए जिब्राइल को भी हटा दिया। जाओ फूला बस्ती को उड़ा के आओ, पर मारो, अजाब में डालो। जिब्राइल से कितने अल्लाह काम लेता है, और जिब्राइल नहीं है, अल्लाह कई काम जिब्राइल अमीन से वास्ते से करवाता है। और जिब्राइल बेचैन है, दुआ कर रहा है, खाली इशारा हो खुदा का, जिब्राइल तू जो चाहता है बचाने मेरे खलील को हुक्म देना था। वाह कि नहीं, जब नजर में मेरे दोस्त के सबब ही कोई काम का नहीं है, तो मेरी नजर में जिब्राइल का क्या बदलेगा। जब वो मुझसे रास्त मुझको पहचाना है और रास्त मुझे देख रहा है, तो मैं भी रास्त इब्राहिम को देख रहा हूं, कोई मेरी नजर में नहीं। डायरेक्ट हुक्म किसको दिया, जब से आग बनी जलाने काम है इसका,
कम वक्त जलाती ही है। कभी कोई कायनात में कभी सुने कि आग ठंडी भी हुई, किसी को नहीं जलाई? अरे उसकी फितरत में जलाना अल्लाह ने रखा है, जला के खाक कर दे, राख कर दे। अल्लाह ने बनाया जलाने के लिए, उसकी फितरत है, उसकी आदत है, उसकी तखलीक है, उसकी सिफत है, जला के खाक कर दे। अल्लाह ने सारा निजाम आलम बदल दिया। कहा कि जब मेरा दोस्त मुझी को जब देखता है तो मैं अपनी खुदरत कामिला का इजहार करता हूं। हुक्म दिया, जिब्रील भी हटा दिया, कुल या नारुकूनी बरदम व सलाम, या नारुकूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम। ऐ आग ठंडी हो जा। क्या कहा? ठंडी हो जा। अल्लाह का हुक्म आग तो हो तो ठंडी इतनी हो जाती कि जम जाते। अल्लाह जब किसी आग को, ये तूफान कब, अगर सारी दुनिया जल रही है, अल्लाह आग को हुक्म दे ठंडी हो जा तो बर्फ से भी ठंडी हो जाए। लेकिन हुक्म हुआ कि ठंडी भी इतनी होना कि मेरा इब्राहिम सलामत रहे। या नारुकूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, मेरे दोस्त इब्राहिम को जलाना तो खुदा ठंडी मन, और ठंडी भी ऐसी रहे कि मेरा दोस्त उसमें सलामत रहे। तो अजीजों, ये अल्लाह, उसकी बातें, अल्लाह के दोस्तों की बातें अपनी जिंदगी में सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कभी कभी तो अपनी जिंदगी में इतना यकीन की कुछ झलक तो आए। रोटी का मसला आते परेशान, बीमारी आती परेशान, ये हालात आते परेशान होके जो है सब अल्लाह छोड़ दे रहे हैं, रसूल छोड़ दे रहे हैं, सब छोड़ दे रहे हैं, खाली रोटी दुनिया के पीछे फिरते मरे जा रहे हैं। तो अल्लाह वालों ने जो जिक्र के हल्के उन लोगों ने कायम किया कि हराम खुदा को एक देखा, एक के लिए जिए, एक के लिए मरे। अल्लाह से मेरी दुआ है, खुदा बंदा रहम फरमा, करम फरमा। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह को इनसे जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत का वास्ता खुदा बंदा हम पर भी तू रहम फरमा, करम फरमा। ऐ हाजत रवा, ऐ हमारी मदद करने वाले, ऐ रब्बुल आलमीन, हमारी हाजत रवाई फरमा, हमें परेशानियों से निजात दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करम 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 मौला, कर करम करम मौला, करम 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 करम